اب رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو 2 حکم دیے تھے. ایک حکم دیا تھا فسبح بسم ربک العظیم، میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے جو اللہ بہت عظیم ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی حکم تھا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ 2 باتوں کا حکم تھا، میرے محبوب کی سمجھداری دیکھیے، ایک آیت کے مضمون کو انہوں نے رکوع میں پڑھ لیا اور دوسری کو انہوں نے سجدے میں پڑھ لیا اور اللہ کی تسبیح کرنے کا حق ادا کر لیا. دونوں آیتوں پہ عمل ہو گیا. اب ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. اب چونکہ ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور عظیم 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 رب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ نے اللہ اکبر کا حکم نہیں دیا. رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر تو نہیں نہ کہتے کہ بھئی تم تو پہلے ہی عظیم عظیم کی رٹ لگا رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، اب تمہیں کیا اللہ اکبر کہنا. اب کیا امام کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس بندے کی دعا کو جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. جب امام نے یہ کہا تو مقتدی کیا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیا قسمت کا جوڑ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی. اور جیسے محبوب یہ الفاظ کہتے تھے، صحابہ کرام اسی وقت کہتے تھے ربنا لک الحمد. کیا مقدر تھے صحابہ کے. ادھر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اور اس فکرے کے فوراً بعد صحابہ کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. اس لیے یہ عظمت صحابہ والی کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی. ان کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اچھا، اب ربنا لک الحمد کر کے ہم نے اللہ کی حمد تو بیان کر دی. پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم نے اپنا سر میرے سامنے جھکایا ہے، لیکن ابھی تم نے سر کو پامال نہیں کیا. اس کو پامال کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے. یہ جو میں ہے نا تمہاری، اس کو مٹاؤ گے تو تمہیں بندگی کا مقام حاصل ہوگا. تو ابھی تو بس سر کو یوں جھکایا ہے رکوع میں، کوئی میں تھوڑا مٹی ہے. اللہ اس میں کو کیسے مٹائیں؟ فرمایا اس میں کو مٹاؤ، میرے قدموں پہ سر رکھ دو. اللہ اکبر کہو کہ اللہ جو کچھ ہم نے آپ کی عظمت رکوع تک بیان کی وہ بھی کم تھی، آپ اس سے بھی بلند ہیں. اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر، اور سجدے میں چلے گئے. اب یہ سجدہ جو ہے نا یہ فنا کی علامت ہے، اور سجد سے اٹھنا یہ بقا کی علامت ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنی میں کو مٹا دو. میں کیسے مٹی؟ ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. مشائخ چشت نے کتابوں میں لکھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ ناف سے نیچے کی جگہ پر ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر خواصیں جو ہم کرتے ہیں وہ ناف کے نیچے والے حصے سے تعلق رکھتی ہیں. اسی کی وجہ سے بد نظری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے غلط تعلقات ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. تو مشائخ چشت نے کہا کہ نفس کی جگہ ناف سے نیچے ہے. مشائخ نقشبند نے فرمایا نہیں، نفس کی جگہ انسان کی پیشانی کے وسط میں ہے. اب کئی صدیوں تک مشائخ میں دلائل چلتے رہے، وہ اپنے دلائل دیتے تھے، حتیٰ کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کر دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نفس کا سر جو ہے وہ پیشانی میں ہے اور نفس کا دھڑ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے ہے. اس کے بعد بحث کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اب ہم جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اصل میں نفس کا سر کہاں پہ ہے؟ پیشانی کے اندر. اور آج سائنس کی دنیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. وہ کیسے
इंसान का दिमाग जो है ना उसके कई हिस्से हैं। जो इंसान का दायां हिस्सा है वो बाएं तरफ के आज़ा को कंट्रोल करता है, जो बायां हिस्सा है वो दाएं तरफ के आज़ा को कंट्रोल करता है। जो दिमाग का पीछे का हिस्सा है वो बेनाई को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर किसी बच्चे के पीछे सर के ऊपर कोई डंडा लगाया जाए या थप्पड़ लगाया जाए तो बेनाई चली जाती है, या बच्चा यूं पुष्ट के बल गिर जाए तो उसकी बेनाई चली जाती है। बेनाई का ताल्लुक दिमाग के पिछले हिस्से के साथ है। और जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, जिसको पेशानी कहते हैं, इसका ताल्लुक बंदे के तकब्बुर के साथ, हठधर्मी के साथ, शहवत के साथ और गुस्से के साथ। इसको साइंस से इस तरह तस्दीक की गई कि एक आदमी आराम से बैठा हुआ है, उसके दिमाग को स्कैन किया गया, फिर उसके सामने कोई ऐसा अमल किया गया कि जिससे उसको गुस्सा आए। तो डॉक्टरों ने देखा कि जैसे ही उसको गुस्सा आया, उसके दिमाग का जो आगे का हिस्सा था ना, यहां पर खून का इज्तिमा हो गया, ज्यादा खून यहां पंप हो गया। इसका मतलब यह कि दिमाग के इस हिस्से के साथ गुस्से का, तकब्बुर का, हठधर्मी का, मैं का ताल्लुक होता है। अब जिस हिस्से के साथ मैं का ताल्लुक था, मशाइख ने कश्फ के जरिए से पहचान लिया कि ये इंसान का नफ्स है, और अल्लाह ने कहा इसी नफ्स को तुम अल्लाह के सामने पामाल करो और सजदे के अंदर झुकाओ। चुनाचे सजदे के अंदर इसी पेशानी को इंसान अल्लाह के सामने टेकता है, और सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। वस्जुद के साथ क्या फरमाया? क्योंकि जितना नफ्स को पामाल करोगे उतना अल्लाह तुम्हें फिर ऊपर उठाएगा। तो असल में हम सजदे में जाते हुए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को, अपनी मैं को, अपने तकब्बुर को, उजब को, हर चीज को पामाल कर रहे होते हैं। मैं नू मुंज फकीरा, मैं नू मुंज फकीरा ते निक्की करके कुट। मैं नू मुंज फकीरा ते निक्की करके कुट, ते खुले खजाने रब दे ते जिन्हें चाहे लुट। अगर अपने आप को अल्लाह के सामने पामाल करेंगे, फिर अल्लाह के खजाने के दरवाजे खुले हैं। फिर बंदे को अल्लाह वो अता करता है जो बंदे की उम्मीदों से बढ़कर होता है। इसलिए सजदे में इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। और फिर हम सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाह की हमद बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह की अजमत बयान कर रहे होते हैं। हम तो 3 दफा पढ़ते हैं सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, अब जान छुड़ाते हैं। लेकिन हमने मशाइख के बारे में किताबों में पढ़ा, पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इतना लंबा सजदा किया कि सैयदा सिद्दीक़ा अन्हा फरमाती हैं कि मैं बिस्तर पे इंतजार में थी, मगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेहिस हरकत सजदे में पड़े थे। मैं उठी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के अंगूठे को हिलाया, ये जानने के लिए कि जिंदगी के आसार तो है ना। इतना लंबा सजदा कि देखने वाला समझता था कि शायद रूह ही निकल गई है। अल्लाह के सामने सर झुका के पड़े रहे। अब ये जो सजदे का मजा है ना, ये हर किसी को हासिल नहीं होता। इसका ताल्लुक मोहब्बत के साथ है। जिसके दिल में मोहब्बत का जोश होता है उसको सजदे का मजा आता है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा इंसान मोहब्बत का अल्लाह के सामने कर ले, अल्लाह जगह जगह उसको सजदा करने से महफूज फरमा लेते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अज़ा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाब। सीमाब कहते हैं पारे को, और पारे की ये सिफत है कि वो हर वक्त थराता रहता है, कांपता रहता है, रुकता नहीं है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने मिस्र और फलस्तीन में वो अजान सुनी कि जिस अजान को सुनकर पहाड़ भी पारे की तरह थरथराने लग जाते थे। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अजा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशा ए सीमाब। वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। ऐसे भी लोग थे, सजदा करते थे, जमीन कांप जाती थी।
آج ہم غفلت کے سجدے کرتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. اللہ کو ان ٹکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تم نے نماز ادا کرنی ہے تو پھر سجدہ کرو محبت کے ساتھ. یہ مرغے کی طرح ٹکرے لگانے کا کیا فائدہ؟ کاش کہ ہمیں محبت کا سجدہ کرنا نصیب ہو جائے. شاعر نے ایک عجیب مضمون کہا ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. یعنی پلکوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، تو آنسو تو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اصل میں یار کے دروازے پر یہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولو. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح محبت میں ڈوب کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. اتنی محبت. یہ ایک سجدہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور آج ہمارے سجدوں کی کیا حالت ہے. شاعر نے کہا بزمیں چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ میں نے زمین پہ جو سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ رعائی. اور رعا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. کوئی خلوص کا سجدہ، کوئی محبت کا سجدہ، ایسا سجدہ کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے. ہمارے اکابر نے تو تلواروں کے سائے کے نیچے سجدے کیے اور سجدے میں ان کو شہادت ملی. اس لیے نماز میں سجدہ سب سے زیادہ عبادت کا اہم حصہ ہے. اس حالت میں اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. صلی اللہ علی محمد